عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا درس دے کے گئے جاتے جاتے. یہ 24 لاکھ مربع میل کے گورنر خلیفہ کون؟ عمر بن خطاب. کتنا ہوتا جانتے ہیں؟ 24 لاکھ مربع میل. اندازہ نہیں کر سکتے، کیلکولیٹر میں نکال کے کرو، دیکھو کتنے گز ہوتا. اربوں ایکڑ کے خلیفہ ہے عمر بن خطاب. 100 کلومیٹر پر آپ کی خلافت چل رہی ہے. آخری وقت ہے، فجر کی نماز میں آنکھیں کھڑے ہوئے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی تھی کہ پیچھے سے آیا اور خنجر سے، زہریلے خنجر سے پیٹ نوار کر دیا. عمر بن خطاب کے عمر گرے. وہ ابو عبیدہ بن جراح کو ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، کہا کہ تم امامت کرو. چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھائی، سورہ نصر و کوثر. معاملہ جو ہے نا، نماز ختم ہوئی، اللہ اٹھایا گیا حضرت عمر بن خطاب کو. عمر بن خطاب اٹھتے اٹھتے سوال کر رہے ہیں، پہلے یہ بتاؤ مجھے مارنے والا کون ہے؟ مجھے مارنے والا. کہا کہ فلانے ایران سے آیا ہوا غلام ہے، ابو لولو فیروز. کہا اللہ تیرا بے حد شکر ہے کہ عمر کے خون میں کسی مسلمان کی ہاتھ کوئی لفظ نہیں. اللہ اکبر. یہ عمر بن خطاب ہے میرے بھائی. آج تھوڑا اپنے مسلم بستیوں کا جائزہ لو. بھائی خون کا پیسہ بناؤ. مسلمان کا خون کرنے میں اس کے ہاتھ نہیں کب ہوتی. یہ عمر بن خطاب جنہوں نے جاتے جاتے درد دیا. اللہ تیرا بے حد شکر ہے کہ مسلمان کا ہاتھ نہیں عمر کے خون میں. پھر اس کے بعد عمر بن خطاب کو لے جایا گیا. عمر بن خطاب کو دوا کھلائی جاتی، پیٹ سے باہر آ جاتی. دودھ پلایا جاتا، پیٹ سے باہر آ جاتا. حکیموں نے کہا اے عمر، لگتا ہے کہ آپ کے آخری دن آ گئے ہیں، وصیت کر دیجئے. کیا وصیت کرتے عمر بن خطاب؟ اللہ اکبر. کیا وصیت کرے یہ عمر؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ مال ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کچھ ہے. بیٹوں کو بلایا، بیٹے عبداللہ ایک وصیت تمہیں میں یہ کرتا ہوں، میرے جانے کے بعد تم اللہ سے میری بخشش کی دعا کرتے رہنا، اور اللہ سے یہ دعا کرنا کہ میرا باپ یہ 10 سال کی خلافت میں اگر کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی کرا ہوگا، اللہ تو میرے باپ کو معاف کر دینا. بیٹا تجھے وصیت کرتا ہوں. ایک اور وصیت یہ، بیٹے تمہارا باپ خلیفہ ہے. کتنا خلیفہ میرے بھائی؟ ہزاروں میل، 4 بر اعظموں کے خلیفہ ہے. وصیت میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹے تمہارے باپ پر تھوڑا قرض ہے. اللہ اکبر. تمہارا باپ مقروض ہے. دیکھا گیا کتنا؟ 80,000 درہم کے مقروض ہے. کہا بیٹے یہ ادا کر دینا. میں نہیں تو فلانے خاندان سے لے کر ادا کر دینا، قریش سے لے کر ادا کر دینا. بیٹے پھر بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے، پوچھنے لگے لوگوں کیا وقت ہوا ہے؟ کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ اللہ اکبر. کیا بھائی امت کہاں کھڑی ہے؟ لوگ کہتے ہیں خبر میں کوئی آ کے بچا لیں گے، کوئی کہتے ہیں ان کا چھچرا لکھ کے خبر میں ڈال دو بچ جائیں گے. یہ عمر ہے آخری وقت میں کہتے ہیں اثر کا وقت ہوا، کیا میں نے نماز پڑھی ہے؟ نہیں. وضو کراؤ، پہلے نماز پڑھوں گا پھر آگے کی باتیں ہوگی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بشارتیں دی، شہادت کی بشارت بھی دے دی. مرض الموت میں ہے، بستر پر عمر بن خطاب لیٹے ہیں. ایک بھانجا آیا، ایک بھتیجا آیا، روتا ہوا دیکھا عمر بن خطاب. کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جب یہ دنیا سے گئے تو آپ سے راضی اور خوش تھے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے راستے پر رکھا. آپ تو وہ ہیں جو ٹیڑھوں کو سیدھا کر دیتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو سیدھوں کو صراط مستقیم پر نہ کھڑا کر دیتے ہیں. آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ واپس ہونے لگا بھتیجا. نظر دیکھو عمر بن خطاب کی کیا تکلیف دیکھو. کیا اس مرض کی حالت میں بھی اپنے بھتیجے کو بلاؤ، اس کو ادھر بلاؤ. میرے بھتیجے تم نے جو باتیں کہی ہے بہت اچھی ہے، لیکن میرے بھتیجے میں دیکھ رہا ہوں تمہارا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، ذرا اس کو اوپر کر لینا پہلے. تمہارا کپڑا بھی صاف رہے گا، اللہ کی رضا بھی تمہیں ملے گی. اللہ اکبر. امت کے نوجوانوں کو ذرا دیکھو، اچھا انہیں شرم آتی عمر بن خطاب کی سنت پر عمل کرنے سے، انہیں شرم آتی نبی کے جیسے کپڑے پہننے سے. اگر تمہیں شرم آتی نبی کے جیسے کپڑے پہننے سے تو پھر شرمندہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. قیامت کے دن پھر نبی سے تمہیں شرمندہ کروایا جائے گا. پھر نبی کی سنت پر عمل نہ کرنے والوں کو، بدعاتوں پر عمل کرنے والوں کو نبی سحقن کر کے پیالہ نہیں پلائیں گے. ہو سکتا پھر
फिर कहते हैं बेटे जरा जाना अम्मा आयशा सिद्दीका के पास, कहना उमर ने सलाम अर्ज किया है। बेटे थोड़ा ध्यान रखना, अब्दुल्ला जरा ध्यान रखना, जाकर यूं ना कह देना कि अमीरुल मोमिनीन ने सलाम कहा है, मैं अब अमीरुल मोमिनीन नहीं, कहना उमर बिन खत्ताब ने सलाम अर्ज किया है। और कहना उमर की एक ख्वाहिश है कि आपके हुजरे में जहां उमर के आका और एक तरफ मेरे दोस्त अबू बकर है, एक तरफ मुझे जगह दे दी जाए, अगर अम्मा आयशा की इजाजत हो तो, वगरना फिर आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में मुझे दफन कर देगा। गए अब्दुल्ला, अर्ज किया अम्मा, उमर बिन खत्ताब जी कहते हैं अम्मा आयशा रोने लग गई। अम्मा आयशा रोने लग गई कि वो दरवाजा जो फितनों को रोकने वाला था आज खुल गया। वो दरवाजा, हजरत हुज़ैफा कहते हैं उमर वो दरवाजा है जो फितनों को रोकने वाला था। ये मुनाफिकीन जो उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में बाहर नहीं आ सकते थे, आपकी शहादत के बाद बाहर आना शुरू हुआ। ये उम्मत के जो बड़े बड़े फितने हैं ना, ये सारे के सारे फितने उमर बिन खत्ताब की शहादत के बाद आए उम्मत के। अम्मा ने कहा मैंने ये जगह मेरे लिए उठा कर रखी थी, लेकिन उमर का मकाम क्या, मैंने नबी से सुना, उमर के मकाम को देखते हुए आज ये उम्मत की माँ आयशा अपने ऊपर उमर को तरजीह देती है, जाओ उमर को लाकर मेरे कमरे में हुजरे में तदफीन कर दो। गए उमर बिन खत्ताब के पास उनके बेटे, कहा बेटी अब्दुल्ला क्या खबर लाए हो, क्या खबर लाए हो, कहा उम्मत की माँ ने इजाजत दे दी। उमर बिन खत्ताब ने फिर कहा देखो अब्दुल्ला, जब मैं मर जाऊं, जब मुझे तुम नहला धुलाकर मेरे जनाजे को ले जाओ तो अम्मा आयशा सिद्दीका के हुजरे में इजाजत के बगैर मेरे जनाजे को नहीं ले जाना, बाहर रखना और कहना उमर ने आपको फिर सलाम कहा है और आपसे इजाजत तलब की है, आपकी इजाजत हो तो उमर के जनाजे को अंदर लाएं, अगर अम्मा इजाजत दे तो अंदर ले जाना, वरना फिर आम मुसलमान के कब्रिस्तान में मेरी तदफीन कर देना। मेरे भाई बातें बहुत है कहने के लिए, इनकी सादगी, इनका इंसाफ, यकीन जानिएगा ऐसा खलीफा फिर जो है ना ये जमीन और आसमान ने नहीं देखा, ऐसी हुकूमत फिर